ہیلو، آج ہم افلاطون کے حوالے سے پڑھیں گے، اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو افلاطون، جس کا اصل نام ریسٹوکلیس تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل نام ریسٹوکلیس تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو افلاطون کیوں کہا جاتا ہے، اور جو ریسٹوکلیس ہے وہ اس کا نیم کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس افلاطون ہے، اس کا جو نیم ہے ہمارے پاس ریسٹوکلیس، یہ رکھا گیا تھا اس کے دادا کے نام پہ، یعنی اس کے دادا کے نام پہ۔ اور پہلے یہ تھا ایتھنس میں، یہ تھا کہ وہ دادا کے نام پہ نیم رکھتے تھے، اور افلاطون جو نیم دیا گیا اس کو، وہ اس کی باڈی کی وجہ سے دیا گیا، اس کی چیسٹ کی براڈر چیسٹ کی وجہ سے اس کو یہ نام دے دیا گیا۔ تو اگر بات کی جائے اس حوالے سے تو یونان کے مؤثر ترین فلسفیوں میں سے ایک ہے یہ، جو 428 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنس میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ریسٹون تھا اور اس کی والدہ کا نام پرکشیٹون تھا۔ افلاطون کا خاندان ایتھنس کے شاہی خاندان کی باقیت میں سے تھا۔ افلاطون کے اگر بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو افلاطون کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ اگر اس کے والد کی بات کی جائے کہ اس کے والد کی کب ڈیتھ ہوئی تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ افلاطون کی عمر ابھی 3 یا 5 سال ہی کی تھی کہ اس کے والد کی شدید بیماری سے موت ہو گئی، اور اس کے والد کی وفات کے بعد، ریسٹون کی وفات کے بعد، یعنی کہ افلاطون کی والدہ نے اپنی قریبی رشتہ دار سے شادی کر لی، جو ایرانی بادشاہ کے محل میں سفیر تھا۔ اور اگر بات کی جائے تو جس سے اس کی والدہ نے شادی کی تھی، اس کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ اس وقت خوبصورت ترین بیوی سمجھی جاتی تھی۔ اگر بات کی جائے اس کے استاد کے حوالے سے تو سقراط کو کہا جاتا ہے کہ یہ افلاطون کا استاد ہے۔ سقراط سے افلاطون کا تعلق 20 برس کی عمر میں شروع ہوا، اور 8 سال کے گہرے دوستانہ ارتباط میں اس نے تمام دیگر تلامذہ کے مقابلے میں زیادہ عمدگی سے استاد کی تعلیم کی اصل روح کو اخذ کیا۔ افلاطون کے مزاج کی تشکیل میں دراصل سقراط کی تعلیمات کا بڑا دخل ہے۔ افلاطون سقراط کو استاد بھی سمجھتا تھا اور دوست بھی۔ سقراط کی سزائے موت کے اسباب سیاسی تھے، اس لیے اس کے شاگردوں کو ایتھنس سے ہجرت کرنا پڑی۔ افلاطون نے بھی ان شاگردوں کے ساتھ مگارہ چلا گیا۔ اس نے پارمیڈیس کے فلسفے کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ چونکہ ہم نے پہلے یہ بات کہی کہ افلاطون وہ ایک فلسفی تھا، تو افلاطون ہی فلسفے میں تحریری مکالمے اور جدلیاتی طرز کا موجد ہے۔ افلاطون اپنی کتابوں جمہوریت اور قانون اور دیگر مکالمات، جن میں وہ ابتدائی سیاسی سوالات کے فلسفانہ نقطۂ نظر سے حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی وجہ سے مغربی سیاسی فلسفہ کا بانی نظر آتا ہے۔ افلاطون پر سب سے زیادہ فیصلہ کن فلسفانہ اثرات کا سبب سقراط، بارامانیاس، ہیراکلیٹس اور فیثاغورس کو مانا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی وفات کی تو اس نے وفات پائی تھی 347 قبل مسیح میں۔ آج کا ہمارا لیکچر افلاطون کے حوالے سے تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، تاکہ جو نیکسٹ اسی کی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کو مل سکے۔